آج امت مسلمہ کی جو صورتحال ہے پوری دنیا میں کہ فلسطین جو ہے وہ اجڑ گیا، لٹ گیا، غزہ 100% تباہ ہو گیا۔ جو بائیڈن نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں عرب ممالک کے ساتھ مل کر اس کو آباد کرنے پر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، تو سوال تو پھر بنتا ہے کہ اگر آپ اس کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر اس کو برباد کس نے کیا ہے؟ دوسری طرف شام کشمیر کی جو صورتحال ہے، آج تقریباً پورا کشمیر بھوک کی وجہ سے ہڑتال کی طرف آ چکا ہوا ہے۔ پھر ہندوستان میں جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے یہ بات کہہ گئے ہیں، ارک عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست۔ اللہ دو جہانوں کی نعمتیں اس کے دامن کے اس کنارے میں رکھ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے اس باب میں اور اس مسئلے میں بہت بڑی بھول ہوئی ہے حضور کی ذات کے حوالے سے۔ یہ جو پوری دنیا میں ہمیں مار پڑ رہی ہے، ہم لاکھوں میں نہیں، ہم کروڑوں میں ہیں، اس کے باوجود ہماری امت ہے یا بڑے ہیں، ان کی مت بچ گئی ہے۔ وگرنہ پاکستان نے اپنا ٹیکنالوجی کے اگلے میدان میں قدم رکھا ہے۔ چاند سیارہ جو ہے وہ چاند کے اوپر بھیج چکے ہیں اور وہ پہنچ بھی گیا ہے۔ چاند تو بہت زیادہ دور ہے، فلسطین دور تو نہیں، فلسطین تو پاس کھڑا ہے۔ اگر وہ فلسطین نہیں جا سکتے، چاند پر پہنچ چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر جب غفلت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں بندوں سے ان کی عقلیں چھین لیتا ہوں۔ حضرات صحابہ نے پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ جو کیسر و کسریٰ کے دروازے جا کر کھڑکا دیے کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہم آ گئے ہیں، اس کی وجہ ایک تھی کہ انہیں اپنے آقا و مولا پر کامل اعتماد تھا۔ ان کے لیے سب کچھ مصطفیٰ کی ذات، سب کچھ، اور ہر حال میں وہ کہتے تھے ہمارے لیے بس حضور کافی ہے۔ ان کی بات رسول اللہ سے شروع ہوتی تھی اور رسول اللہ پر ختم ہو جاتی تھی۔ وہ پھر جب سے وہ امت کے اندر یہ کمی آتی گئی، اس وقت ہماری حیثیت ایک بلبلے جتنی بھی نہیں ہے۔ اس کی عمر ہوتی ہے 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ پانی کے اوپر جو جاگ اور بلبلہ ہوتا ہے، ہماری حیثیت اتنی بھی نہیں ہے، اور اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ میرے ہاتھوں میں جب تک تھا میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمان۔ آج ہم نے امریکہ سے کیا جنگ کرنی ہے، ہم نے اسرائیل سے کیا جنگ کرنی ہے، ہم نے بھارت سے کیا جنگ کرنی ہے؟ ہم تو پاکستان کے اندر مولویوں سے لڑ رہے ہیں۔ ایک مولوی اٹھتا ہے وہ صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرتا ہے، دوسرا اٹھتا ہے وہ مولا علی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تیسرا اہل بیت کی شان میں بک بک کرتا ہے، چوتھا عثمان غنی کے بارے میں بک بک کرتا ہے۔ کس کس سے لڑے؟ تو بس وہ ایک نقطہ ہے، وہ ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی۔ ایسے خندق کی طرف جا رہے ہیں، حضور کے صحابہ نے کس حال میں اپنے آقا و مولا سے وفا کی۔ اب سامنے ملک الموت بالکل لینے کے لیے آ رہا ہے جی، اور حضرت عامر ابن عقبہ یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، ایسے جا رہے ہیں اور سامنے پتہ ہے کہ تلواریں چل رہی ہیں، 25,000 کا لشکر ہے اور یہ 1500 میں۔ تو اس وقت بھی ان کی جو توجہ ہے، ان کے ذہن کے اوپر جو چیز سوار ہے، وہ یہ نہیں کہ ہون میں مر جاؤں گا نا، اس وقت بھی ان کے ذہن کے اوپر جو چیز حکومت کر رہی ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے، وہ عشق مصطفیٰ ہے۔ اور حضور کی طرف دیکھ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فدان لک ما ابقینا وانزلا سکینتا علینا وثبت الاقدام ان لاقینا۔ یا رسول اللہ، خدا گواہ ہے اگر آپ نہ ہوتے تو ہم مسلمان کیسے بنتے؟ ان صحابہ پر کوئی بات کرے آج جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان، 16 مرتبہ جی جیب کے اندر ہاتھ مار کے نا 16 مرتبہ پیسے کٹ کے حضور نے دیتے تھے، حضور کو جنت خریدی حضرت عثمان نے، 16 مرتبہ جنت خریدی۔ اور اس عثمان کے بارے میں آج دنیا یہ کہتی ہے کہ وہ احد میں حضور کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، جڑے 16 مرتبہ جنت خرید رہے ہیں، حضور کو پیسے دے کے، حضور ہے پیسے جنت۔ حضور فرما رہے ہیں کس نے جنت خریدنی ہے مجھ سے، میں خریدنی ہے، اتنے پیسے لے آؤ جی، پیسے لے رہے اور جنت تقسیم ہو رہی ہے۔ تو پھر میں ایسے شخص کے لیے ایک جملہ پہلے کہہ چکا ہوں اور ایک آج کہہ رہا ہوں
میں کہتا ہوں اجاڑے جو باغ وہ مالی ہو نہیں سکتا، اجاڑے جو باغ وہ مالی ہو نہیں سکتا، بھونکے جو عثمان غنی کو وہ حلالی ہو نہیں سکتا۔ جن پر رب راضی، رب کے رسول راضی، اور وہ حضرت عامر کہہ رہے ہیں اللہم لولا انت مہتدینا، حضور آپ نہ ہوتے ہم نے نمازیں کیسے پڑھنی تھیں؟ اور خود کو کہنا کہ میں عاشق رسول ہوں یہ بہت آسان ہے، کیونکہ کسی نے گولی تو نہیں مارنی۔ سنو جی عاشق کس کو کہتے ہیں، سلطان العارفین کیا کہتے ہیں عاشق کون ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں عاشق قومیں عشق کمامے کہ دل رکھی وانگ پہاڑا۔ اس کا معنی کیا؟ پھر دوسرے مصرے میں کہا لکھ لکھ بدیاں تے ہزار الہ میں کر جانی باغ بہارا ہوں۔ فرمایا جب تم حضور سے عشق کرو گے ایک ایک لاکھ بندہ بیٹھ کر تمہاری برائی بیان کرے گا، اور وہ برائی کرے گا جس کا تم سے واسطہ ہی کوئی نہیں ہے، اور پھر ہزار ہزار الہ میں ادھر کھڑے ہوں گے بات کریں گے، وہاں کھڑے ہوں گے بات کریں گے، کوئی کمنٹس میں بات کرے گا، کوئی میسیجز پر تمہیں بات کرے گا، لیکن فرمایا سنتے جانا۔ فرمایا جدوں تینوں کوئی لامے دے، جدوں کوئی تیرے خلاف گلاں کرے، کوئی لمیاں گلاں نہ کری۔ باغ بہارا ہوں کا پنجابی میں ترجمہ یہ ہے، فرمایا ایسا ہوگا کہ تم حضور کی ختم نبوت پر پہرا دو گے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگاؤ گے، اور بندے کہیں گے جناب یہ فیض آباد تو بابا 25 کروڑ پہ لے کے آیا۔ فرمایا جب کوئی ایسے کہے اور کچھ نہ کہنا بلکہ اتنا کہہ دینا انج وی سجن واہ واہ۔ کیوں؟ کیونکہ تم حضور کے عاشق ہو۔ تو فرمایا تنوں پتہ ہے عشق دی قیمت بڑی بڑی دینی پیندی ہے۔ منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسرارہ ہوں۔ فرمایا تو کون ہے؟ اتھے تے حضرت منصور جنہوں نے اللہ دا قرب نصیب ہو گیا، اگلے نے انہوں نے نہیں معاف کیتا، انہوں نے سولی تے چڑھا۔ جدوں آپ سولی تے چڑھے نا تے حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ سامنے تو لنگے دنیا حضرت منصور نو پتھر بھی مار رہی سی، نال سولی تے بھی لٹکایا سی۔ بغداد شریف کے اندر آپ دا مزار ہے، تو حضرت شیخ شبلی آپ بھی کامل ولی ہیں، تو کہنے لگے کہ منصور معرفت کا ابتدائی درجہ کیا ہے؟ تو آپ نے حضرت شیخ شبلی کو کہا جو تم دیکھ رہے ہو یہ معرفت کا ابتدائی درجہ ہے، اور اس نے کہا پھر معرفت کا انتہائی درجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ تجھے بھی نہیں پتا۔ سلطان باؤ نے آخری نصیحت کی تھی، فرمایا سجدیوں سر نہ چاہی باہو توڑے کافر کہن ہزارہ ہوں۔ فرمایا بس جدوں حضور دا ذکر آ جائے پھر دوڑ ایتھے رکھی، دنیا کہہ رہی ہو یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ بدعتی ہے، یہ غلط کر رہا ہے۔ صدیق اکبر کا ذکر آئے تمہاری گردن ادھر ہو، حضرات اہل بیت کا ذکر آئے تمہاری گردن جھکی ہو۔ فرمایا دنیا کافر کہہ رہی ہو، دنیا بدعتی کہہ رہی ہو، دنیا مشرک کہہ رہی ہو، لیکن اس بارگاہ میں تمہارا مقام یہ ہو کہ تمہاری روح نکل رہی ہو اور آواز آ رہی ہو وہ دیکھو ہمارا فقیر آ رہا۔ اور یہ پرابلم اس لیے ہوتی ہے، آج بھی دیکھیں آپ ہمارے کالجوں میں یونیورسٹی میں یہ میوزک کے حوالے سے پروگرام ہو رہے ہیں، باہر دے ملک کو بندے آ رہے ہیں امریکہ چو جڑے آ کے دسن گے کہ بھائی تیرا نام کی ہے؟ وہ کہے گی جی میرا نام مسلمانہ دا، تے پتہ چل رہا ہوگا جی ہون منڈا ڈانس کر جائے تو انہیں اس تو بعد کڑی نے تو لنگ کے جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ حضور دی دعوت کی تھی عقبہ نے، تے مشرک سی تو حضور نے دی دعوت قبول کر لی، تے جدوں حضور دے گھر وال جا رہے سن تو دے یار نے کیا ہوئے تو انہیں آنے آنے رستے چ حضور دی گستاخی کر چھڑی۔ قرآن دے اندر 19 سپارہ پہلا ورقہ ہے، بنتی بنتی قسمت پھر اجڑ گئی، حضور دے گھر وال آ رہے سن۔ پھر بس جڑا فیصلہ اللہ نے فرمایا پھر اتنے نچدا سی پٹدا سی کی ہو گیا میرے نال، تو پھر اللہ فرماندا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ يَدَيْهِ، پھر قیامت کا دن ہوگا تو وہ اپنی انگلیاں سے چبا رہا ہوگا اور زبان پہ کوئی گال وہی کی کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، کاش کہ میں وہ فلانے نے اپنا دوست نہ بنایا ہوگا۔ فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے یاراں دے دین دے اوتے ہوندا ہے۔ فرمایا اپنا یار دھیان نال بنایا کرو، ایتھے تے جناب مسئلہ ہی کوئی نہیں جناب، ٹھیک ہے ہاں باقی نماز آپ کے ساتھ ہے، مسئلہ آپ سے ہے، ہر شے آپ سے، مگر کریں کیا؟ دوستی ہوتا ہے۔ تے دوسرے پاس حضرت شیخ سعدی کی کہنے پسرے نوح با بداں پہ نشست خاندان نبوتش گم شد۔ فرمایا تو تے شاہی کوئی نہیں، نوح علیہ السلام دا پتر ہے، تو انہیں یاری آپ کے دشمنہ نہ لا لی۔ کیوں یاری انہیں کیوں لی؟ کیونکہ پیسے سے مدد تیاب۔ کتنے دن ہو گئے روزانہ ٹھاک 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 کشتی بنا رہے ہیں، اور لنگدے سن کولوں تو مذاق کر دے سن،
تے آپ دا پتر بھی رل گیا انہوں نے. تے پھر جدوں طوفان آیا سارا کچھ ڈوبیا نا تے آپ دا پتر بھی ڈوب رہا سی تے آپ نے اللہ نو کیا یا اللہ میرا پتر ہے. اللہ نے فرمایا او تہاڈا پتر ہوندا تے تہاڈے نال کشتی چ نہ پیندا. تے نوح علیہ السلام دا پتر آپ دے دشمناں نال بیٹھا نبی دا پتر ہے ڈوب گیا. تے شیخ سعدی سمجھا کے میں رہن فرمایا پتر سی نوح علیہ السلام دا خاندان نبوتش گم شد اور جڑی نبوت والے خاندان دی نسبت سی وہ ختم ہو گیا ہوتے تے دوسرے پاسے دیکھو تقابل کے میں کتا فرمایا اصحاب کہف کا کتا وہ غار والوں کے پاس جا کر بیٹھا تو پہرا دیتا کہنے لگا تسی سو جاؤ میں پہرا دیا تو قیامت کا دن ہوئے گا ونڈ کے میں کٹی. شیخ سعدی نے فرمایا جہنم کے اندر نوح علیہ السلام دا پتر سڑ رہا ہوئے گا تے جنت دیاں نعمتاں تو کتا بھی لطف اندوز ہو رہا ہے. بس صحبت پاکندی رکھو. دیکھو جی انج حضرت عامر ابن عقبہ نے جانے جانے گل کی یا رسول اللہ اسی وطن اسی مکہ چھڑ دیتا تواڈے کہنے پھر اسی اپنی دولت بھی اتنے چھڑ کے آئے. پھر حضور پتر ساڑھے نال نہ کھلوتے اسی پتر چھڑ دیتے. پھر چاچے مامے تائے ساڑھے نال نہ کھلوتے اسی انہوں نے بھی چھڑ دیتا. اس نقطے تے بیلیو جس دن امت آئے گی اس دن سانو معافی ملنی نے اس تو پہلے معافی نہیں مل سکتی. حضور اسی سب کچھ چھڑ دیتا. پھر تواڈی مبارک ابرو دا اشارہ آیا اسی جنگ دے اندر چھالا مار کے آگئے اور ہون بھی اسی جا رہے ہیں لیکن تواڈی بارگاہ چیک کرزی ہے فغفر فداء لک ما ابقینا. حضور تواڈا اشارہ ہویا اسی جان اسی اپنا سب کچھ قربان کیتا لیکن قربان کردیاں بھی اگر ایک لمحہ دیر ہو گئی ہوئے تو سانو معاف کر چھڑ کہ 72 زخم لگے. حضرت ابو طلحہ بصرہ کے اندر آرام فرما رہے ہیں آپ تے دیکھیا کہ حضور نے سیڑھی دے ہوتے تشریف لے کے جانا ہوتے پہاڑ دے ہوتے اور اتنے سیڑھی کا انتظام نہیں ہے. 72 زخم لگ چکے ہیں آپ دے دونوں ہاتھ شیل ہو چکے ہیں تو ٹر بھی نہیں سکتے جناب. سر پھٹے جی فرسٹ ایڈ بھی نہیں دیتی گئی تو کوئی ٹانکے نہیں لائے گئے. عشق سلطان استو برہان مبین عشق را ہر دو عالم زیر نگین. اقبال کہندا ساری دنیا تے اگر کوئی حکومت کر سکتا ہے تو وہ عشق ہے جڑا ساری دنیا تے حکومت کر سکتا ہے اور کوئی حکومت نہیں کر سکتا. تو پھر کی کیتا حضور نے تشریف لے کے جانا ہے حضور نے بلایا بھی نہیں کیونکہ وہ تو حضور تو کسی کے محتاج تو نہیں ہے لیکن دیکھا حضور جا رہے تو فوراً اپنے آپ کو نا پنجابی کہنے تریق کے اپنے آپ کو کھچ کھچا کے تو حضور دی بارگاہ جا کے کہنے لگے حضور سر کھلا ہے تے دونوں ہاتھاں شیل ہو چکے ہیں میرے بازو کم نہیں کرتے تسی حضور اونچائی تے تشریف لے کے جانے اے میرا کندھا نے حضور اے دے ہوتے تسی اپنا مبارک قدم رکھ کے تے ہوتے تشریف لے جاؤ. تو حضور نے آپ کی درخواست قبول کی تھی آپ دے کندھے دے ہوتے پیر مبارک پیر رکھ کے تے پھر اے نہیں فرمایا کہ اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کرے نہیں تو بڑا چنگا ہے نہ جس کا عمل بے غرض ہو اس کی جزا کچھ اور ہے. جڑی گل حضور نے انہوں کیتی ہے پڑھو امام شامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سبل الہدا کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ کسی نمازی واسطے جملہ کیا نہ کسی قرآن پڑھن والے واسطے جملہ کیا. اے جملہ صرف اور صرف 1 لاکھ تے کم و بیش 24,000 صحابہ دے اندر صرف جناب حضرت ابو طلحہ نو سننا نصیب ہویا. سرکار نے فرمایا ابو طلحہ یہ جڑا تو ایک باری انج تو کر نہیں سی سکتا پھر بھی تو این جڑا کیتا ہے فرمایا اے جڑا تو عمل کر لیا ہے نا او جب طلحہ اے دے نال تو ایک کام کر کے تو جنت نو اپنی طرف کھچ کے لے آئے کھچ کے تو جنت اپنے وال لے آئے تے اے ایمان کوئی لے کے آئے گا تے گل بننی ورنہ گل نہیں بننی. اور آج یہی وجہ ہے کہ پوری امت مار کھا رہی ہے کیونکہ امت کے سینے سے حضور کی محبت کی جو شمع جل رہی تھی اس کو ختم کر دیا. آج پورا مغرب اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ پورے کرۂ ارضی پر جہاں جہاں پر بھی بالخصوص مغرب کے اندر جہاں قرآن پاک کو جلایا جاتا ہے آئے دن پھر سرکاری سطح پر کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بے غیرت ہے یہ غیرت دینی چاہیے یہ جملے کہنے کے لیے کہ تمہاری ضرورت کیسے ہوئی کہ تم نے ہمارے آقا و مولا پر جو نازل ہونے والی کتاب ہے تم نے اس کو جلایا ہمیں نہیں چاہیے پاکستان تم کہہ دیتے تو 1 منٹ کے اندر عالم کفر نے تمہارے قدموں میں گر جانا تھا لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ بچے ہیں IMF کے ان کی بندوقیں صرف لبیک والوں کے لیے سیدھی ہوتی ہیں
بس سوزے جگر سے آہ نکالوں تو جل جائے سارا جہاں، آگ لگی ہے دل میں ایسی کہ آج تک کوئی بجھا نہ سکا، اور بدن ہما داغ داغ شد پمبا پجا پجا نے ہم، پورا بدن ہی سڑ چکا ہے، روئی کہاں کہاں رکھیں گے۔ وہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، یہ ڈانس پارٹی سے فارغ ہوں گے تو کوئی اور کام کریں گے۔ یہ گستاخیاں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ان کے گھروں کے اندر حضور کا دین پہنچ چکا ہے۔ اور میں 44 سال کے بعد ختم کرتا ہوں۔ قائد ملت اسلامیہ علامہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1980 میں رائے بینک کے اندر اس وقت 2700 ساؤنڈ کے ڈبے لگے ہوئے تھے۔ پھر امام نورانی نے ایک جملہ کہا، قائد ملت اسلامیہ نے کہا کہ یہ منظر مجھے بتا رہا ہے کہ یہ جو صدی ہے یہ غلبہ اسلام کی صدی ہے۔ یہ کس کی صدی ہے؟ کہ اس صدی میں اسلام غالب ہوگا۔ ٹھیک ہے، 24 آ گیا جی 2024، فرمایا یہ صدی غلبہ اسلام کی صدی ہے۔ اردو لوگوں نے سنے ہیں، اردو بابے کو ہوتے سے پتہ نہیں مولوی کیڑی گل کر رہا، غلبہ اسلام کی صدی ہے، اسلام پوری دنیا تک میں غالب ہونا۔ اردو نہیں سی سمجھ آندی، ہون سمجھ آئی، ہون کی میں سمجھ آئی۔ بابا جی نے فرمایا او پترو تسی ویکھیا نہیں دودھ پینا بچہ لبیک کہہ رہا ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ دسو جی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ دودھ پیتا بچہ کہہ رہے ہیں من سبا نبیًا فاقتلوہ، دودھ پیتا بچہ کہندا ہے انہیں جانا۔ یہ ہے مانا غلبہ اسلام کی صدی۔ اور مت کوئی سمجھے کہ قرآن کی گستاخی کر کے بچ جائے گا یا حضور کی بے ادبی کر کے بچ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جب جب گستاخی ہوتی ہے پھر اللہ فوراً نہیں پکڑتا، اس کا ایک اپنا طریقہ ہے، اس کی ایک اپنی سنت ہے۔ ورنہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک پولیس والے کو کوئی بندہ نہیں چھیڑ سکتا اور وقت کا گورنر ہو اور آگے پیچھے فورس ہو، لیکن جب رب نے کام لینا تھا ممتاز قادری سے کام لیا، 27 گولیاں مار کے پاڑ کے رکھ چھڑیا، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اور پھر یہ اس کی سنت ہے، وہ کام کسی نہ کسی کے طریقے سے لیتا ہے۔ جب یزید آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نظام کو فلاح کرنے کے لیے میدان میں مولا حسین کو بھیج دیا، یہ اس کا طریقہ ہے۔ اور جب وقت کے 3 بادشاہوں نے قرآن پاک کے مسئلے کو مختلف بنانا چاہا تو اللہ نے ان کے مقابلے میں امام احمد بن حنبل کو میدان میں کھڑا کر دیا۔ اور جب اکبر نے دین الہی کو لانچ کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کے آگے مجدد الفسانی کو کھڑا کر دیا۔ اور جب ہندوستان کے اندر نبی کے علم کو جانوروں کے علم کے برابر کہا گیا، نبی کو بڑے بھائی جیسا کہا گیا، نبی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، انگوٹھے چومنے جائز نہیں، مسئلہ تفضیل پر اختلاف ہوا، مسئلہ اہل بیت پر لوگوں نے بک بک کی، تو اللہ نے ان تمام فتنوں کا منہ بند کرنے کے لیے امام احمد رضا کو میدان میں کھڑا کر دیا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اور پھر جب ناموس رسالت پر مسئلہ آیا، ختم نبوت پر حرف آیا، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے پیر بند کمروں میں، بند حجروں میں بیٹھ گئے۔ حالات کا تقاضا یہ ہے چونکہ ایسے ہے ایسے کرنا چاہیے، فرمایا تسی چون چون کرتے رہو، اسی وہیل چیئر والا بابا لے کے آ رہے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اور آج بھی پورے عالم کفر کے مقابلے میں تمہاری تحقیق کے مطابق، ہم کہیں گے تو کہیں گے مبالغہ کرتے ہیں، آج بھی عالم کفر کے مقابلے میں تمہاری تحقیق کے مطابق اگر کوئی تحریک کھڑی ہے تو وہ تحریک لبیک پاکستان ہے۔ اور پوری دنیا چھوڑ جائے تحریک لبیک پاکستان کو، اللہ کے
فضل سے اور اللہ کے حبیب کی نگاہ سے ہمارا جینا مرنا تحریک لبیک کے ساتھ ہو۔ یا رسول اللہ۔ تو یہ اللہ کی سنت آپ دیکھیں گے بہت جلدی جنہوں نے قرآن کو جلایا ان کی آنتیں بھی جل جائیں گی، کی آنتیں بھی جل جائیں گی۔ لیکن گھر بیٹھ کر مذمت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، میدان میں نکلیں، اپنا احتجاج کی کاٹ کروائیں، اپنے لیے پھر نکلنا اور ہے اور اپنے لیڈروں کے لیے نکلنا اور ہے، حضور کی عزت کے لیے نکلنا یہ اور ہے۔ یہ دل یار والوں کا کام ہے جی، اور وہ پھر انتخاب کرتے ہیں، وہ چنتے ہیں۔ ورنہ ایک دن میں 70 حملے ہوئے حضور کی ذات پر، اور اس وقت مسجد نبوی میں 300 بندہ نمازیں پڑھ رہا تھا، اور احد میں حضور پر 70 حملے ایک دن میں ہوئے اور وہ نمازیں پڑھ رہے تھے۔ اور انشاءاللہ پوری دنیا میں حضور کا دین غالب آئے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔